الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کی نیت کے متعلق بتائیں گے۔ زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے نیت کرنا یہ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دینا پڑے گا۔ اور زکوٰۃ کی نیت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت دل میں یہ نیت کر لے کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، یہ ایک بات۔ صرف دل میں جو ہے نیت کرنا یہ بھی کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس وقت آپ زکوٰۃ کی رقم الگ کرتے ہیں تو الگ کرتے وقت یہ نیت کر لی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اب مستحق کو دیتے وقت اگر آپ کی پھر زکوٰۃ کی نیت نہ ہو تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، یہ دو باتیں تو ہو گئی، اب اگلی جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ مستحق کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے، انعام ہے، یہ عیدی ہے، بشرطے کہ دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو۔ الغرض یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ جب تک زکوٰۃ نہیں کہو گے تو اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بعض مستحق ایسے ہوتے ہیں اور بعض ضرورت مند ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہدیہ تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر انہیں کہا جائے کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں لیتے۔ لہٰذا جب غالب گمان کے مطابق یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے اور وہ سفید پوش ہونے کی وجہ سے اپنی غربت شرم کی وجہ سے ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے تو ایسے آدمی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور زکوٰۃ کی نیت سے اس کو رقم دے دی جائے اور زبانی طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ اور خیرات دینا زیادہ جو ہے ثواب کا باعث ہے۔ بعض اوقات ایسے تنخواہ دار ملازم بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ اہل و عیال وغیرہ کی وجہ سے تنگ دست رہتے ہیں، ایسے مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دینا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک بات نیت کے متعلق یہ بھی یاد رکھے، اگر کسی نے زکوٰۃ کے مستحق کو زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی اور نہ ہی اس نے یہ رقم زکوٰۃ کی نیت سے الگ کر کے رکھی تھی، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ رقم اس مستحق کے پاس موجود ہے یا خرچ کر چکا۔ تو اگر موجود ہے تو اس وقت بھی نیت کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر وہ مستحق اس رقم کو خرچ کر چکا ہے تو اب اس کا اعتبار نہیں، اب دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گا، اور جو روپیہ بغیر نیت کے چلا گیا اس پر نفلی صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ قرض کے پیسوں میں زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلانے کو قرضہ دیا تھا، اب اس کے پاس نہیں ہے پیسے کہ وہ اپنا قرض واپس مجھے دے دے اور میں نے زکوٰۃ بھی دینا ہے، تو کیا وہ بس زکوٰۃ کے مد میں برابر کر لوں؟ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لو، قرضے کو مقروض پر زکوٰۃ کی مد میں کاٹ لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت یا زکوٰۃ میں دیا جانے والا مال کو جدا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کوئی مال ہو کسی کو دینے کے بعد نیت کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ دو صورتیں ہیں اس میں کہ اس میں زکوٰۃ جائز ہو جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر مقروض جو ہے وہ واقعتاً بہت مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنائیں
اسے زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنے، اس کو پکڑائے کہ یہ لے لی، اور جب وہ رقم جو آپ نے بطور زکوٰۃ اس کو دے دی اور اس کی ملکیت میں چلی گئی، تو پھر آپ اس سے اپنا قرض وصول کر لے، اس کو کہہ دے کہ بھئی اب مجھے اپنا قرض واپس دے دے۔ اس طرح دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور مقروض کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقروض بندہ جو ہے نا، یہ قرض کے برابر رقم کسی تیسرے شخص سے ادھار لے کر قرض خواہ کو اپنا قرض ادا کرے، قرض خواہ قرض وصول کرنے کے بعد وہی رقم اپنی زکوٰۃ کی مد میں اس سابقہ مقروض کو ادا کر دے، پھر یہ مقروض اس تیسرے شخص کو اس کی جو ہے رقم لوٹا دے جس سے اس نے عارضی طور پر ادھار لیا تھا۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ اولاً قرض خواہ کا قرض وصول ہو جائے گا، یہ سب سے پہلی بات ہو جائے گی، لیکن مقروض پھر بھی اور مستحق زکوٰۃ رہے گا، تو پھر قرض خواہ جب اسے اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور قرض خواہ کے پاس اپنی زکوٰۃ میں دی گئی رقم کا کوئی حصہ واپس اپنی ملکیت میں بھی نہیں آئے گا، اور آخر میں وہ جو مقروض ہوگا اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ نیت کے متعلق چند باتیں تھی جو آپ حضرت کو انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی۔ زکوٰۃ جتنا بھی اللہ کے حکم اور رسول پاک علیہ السلام کی سنت طریقوں کے مطابق ادا ہوگی تو اس کا فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔